بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 48 ہے، یعنی 48، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 102 اور 103 کے ضمن میں جادو کا ذکر کریں گے اور اس کا قرآن و حدیث سے حل پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جادو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے، تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت جو ہیں ان کے ذریعے زمین پر جادو اتارا تھا اور انسانوں کے امتحان کے لیے اتارا تھا، اور اکثر انسان اس میں فیل ہو گئے۔ اور جادو کرنا جو ہے اکثر یہودیوں نے جادو کا سہارا لیا ہے اور جادو کے حوالے سے بڑا نقصان پہنچایا ہے، حتیٰ کہ اسلام کے اندر جہاں یہودیوں نے اور بہت سارے نقصان پہنچائے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، وہیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی شدید جادو کے ذریعے بھی انہوں نے سازش کی ہے۔ یعنی جیسے ان کی ظاہری طور پر سازشیں تھیں اور باطنی طور پر سازشیں تھیں، منافقانہ انداز میں سازشیں تھیں، بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور اندر سے وہ منافق رہے، یہ سازشیں تھیں۔ اسی طرح انہوں نے جادو بھی کروایا۔ ایک یہودی لبید بن اعصم جو ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا، جس کے نتیجے میں آپ 3 راتیں بیمار رہے۔ کم از کم عرصہ جو ہے وہ 3 راتیں ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف روایات بھی ہیں۔ حدیث پاک اس طرح ہے، صحیح البخاری جلد نمبر 2 پیج نمبر 858 558، اس پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی، پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا؟ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اس شخص کو کیسا درد ہے؟ اس نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، جادو کس نے کیا؟ تو آگے اس نے کہا، لبید بن اعصم یہودی نے، جو بنو زریق سے ہے۔ تو پوچھا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو کہا، ایک کنگھی میں اور نر کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوشہ کے اندر جو ہے وہ جادو ہے، وہ اس چیز پر جادو کیا۔ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا، عرض کیا فرشتوں نے اور ان 2 شخصوں نے کہ وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس میں جھانک کر دیکھا، اس کنویں کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا۔ پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس گئے اور فرمایا، بخدا اس کنویں کا پانی گوندھی ہوئی مہندی کے پانی کی طرح ہے، حنا کے پانی کی طرح ہے، اور گویا اس کھجور کے خوشے مطلب یہ ہے کہ جو اس کھجور کی شاخیں ہیں وہ شیاطین کے سر ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، مجھ کو تو اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو دفن کرنے یعنی کہ بند کرنے کا حکم عطا کر دیا، اور پھر آپ کے حکم پر وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ اس طرح کئی اور بھی روایات ملتی ہیں۔ اس سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت خالد بن ولید، یہ دوسری روایت ہے، رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابہ کو بھجوایا اور بھجوا کر وہ جو چیزیں تھیں وہاں سے نکلوا لیں، اور آقا علیہ السلام اس وقت سورہ فلق اور ناس اتریں تو آپ پڑھتے جا رہے تھے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ یعنی پناہ چاہتا ہوں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، جو گرہوں میں، جو عقدوں میں، گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ تو اس طرح آقا علیہ السلام پڑھتے جا رہے تھے تو دھاگے پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری خود کھلتی چلی جا رہی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے، اور آقا علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا۔ پھر 3 دن تک جو ہے وہ جادو کا اثر رہا، وہ یہ تھا
کہ آقا علیہ السلام کے جو حواس مبارک تھے وہ ان میں خلل واقع ہو گیا تھا، اور آپ کے سر انور میں درد ہوتا تھا، ہیڈک ہوتا تھا، آپ کو پین ہوتا تھا، اور آپ کے جو مبارک شولڈرز ہیں، کندھے ہیں، ان پر ایک بوجھ سا پڑتا تھا۔ تو یہ مختصر اس کا بیان ہے۔ انشاءاللہ سورہ فلق اور ناس اور دیگر جہاں جہاں بھی سحر کی آیات آئیں گی، سحر کے خاتمے کے حوالے سے یا جادو کا ذکر ہوگا، تو وہاں انشاءاللہ باقی چیزیں بھی بیان ہوں گی۔ آئیے جادو کے علاج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، چونکہ ان آیات میں باقاعدہ ذکر ہے نا کہ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورت، جس سے وہ عورت میں اور مرد میں جدائی ڈال دیتے ہیں، یعنی یا تو ان میں دشمنی ڈال دیتے ہیں، یا پھر مرد کو عورت کے قابل نہیں چھوڑتے، یا پھر عورت کو مرد کے قابل نہیں چھوڑتے۔ یوں کہہ لے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے فیلنگز ہی نہیں رکھ پاتی، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے لیے فیلنگز نہیں رکھ پاتا۔ ابھی شاید بعض ہمارے سننے والے حضرات جو ہیں، آج جو درس سن رہے ہوں گے، شاید انہیں عجیب لگے یہ میری بات، مگر میں آپ کو عرض کروں کہ میرا اس میں کافی ایکسپیرینس ہے، تقریباً 14-15 سال کا تجربہ ہے۔ تو اس تجربے کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بیسیوں ایسے لوگوں کے، ایسے جوڑوں کے علاج کیے ہیں کہ جن کے ہاں معاملات خراب تھے، اور ان کے آپس میں طلاقوں تک معاملات پہنچ گئے تھے، اور کئی لوگوں کی طلاقیں ہو بھی گئیں۔ پھر جب پتہ چلا اور پتہ کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو وہ جادو کے اثر کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے ان کی بالکل فیلنگز نہیں تھیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جادو کا اثر ختم کیا گیا، تو اللہ کا شکر ہے وہ فیلنگز واپس لوٹ آئیں، اور اللہ نے انہیں اولاد بھی دی، اور آج خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جادو کے علاج کے لیے یہ ہے کہ جو شخص، شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز نہ رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے قدرت نہ رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ کسی کامل اللہ کے ولی سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے سے صرف اور صرف قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے علاج کروائیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج تو جادو کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات سراسر جہالت ہے، کیونکہ جادو ہے آگ، تو آگ کو آگ کبھی نہیں بجھایا کرتی، آگ کو نور بجھاتا ہے روحانی حوالے سے۔ لہٰذا نور قرآن ہے اور کالا جادو آگ ہے، لہٰذا نور نار کو نور ہی بجھائے گا، آگ کو آگ نہیں بجھاتی۔ سو یہ فارمولہ سراسر فیل ہے اور غلط ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہے۔ ہاں، کسی اللہ کے کامل بندے سے علاج کروائیں تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے، اور اس کا بڑا زبردست علاج ہے کہ آپ صبح اور شام مصبعات 10 پڑھیں۔ مصبات عشر وہ وظیفہ ہے جس کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے ترتیب دیا، اور اس کا جو ترتیب دینے کا انداز ہے وہ یہ ہے: سورہ فاتحہ اول آخر 3 دفعہ درود پڑھا جائے، اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، پھر سورہ ناس، پھر فلق، پھر اخلاص، پھر کافرون، پھر آیت الکرسی، ان کو 7 بار پڑھا جاتا ہے، پھر تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ یہ وظیفہ ادارۃ الفلاح کا جو تفہیم القرآن گروپ ہے ان کے میل اینڈ فیمیل میں سینڈ بھی کروں گا۔ اگر صبح اور شام آپ وہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا لیتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ عام سا جادو، بلکہ جتنا بھی نقصان کرنے والا جادو ہوگا، رب کائنات اس سے ہماری، آپ کی اور سب پڑھنے والوں کی جو ہے نا حفاظت فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص شب برات میں، یعنی شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات، بیری کے 7 پتے لے کر ان کو پانی کو گرم کر کے، پانی کو ابال کے، پھر اس پانی کو ٹھنڈا کر کے پن کے اس پانی سے غسل کر لے گا، اور 2 رکعت نماز نفل برائے دفع سحر پڑھ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جادو سے حفاظت فرمائے گا اس کی۔ اس کا تیسرا علاج یہ ہے کہ جس کو خدشہ ہو کہ جادو ہو رہا ہے یا جادو ہو چکا ہے، یا پھر اگر نہیں ہے تو اس کی حفاظت سے بچنے کے، یوں کہہ لیں کہ جادو سے حفاظت کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 7 عجوہ کھجوریں آپ اگر 7 دن تک کھا لیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو صبح و شام آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 بار، کم از کم ایک بار بھی، اور 3 بار پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیر لیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ جادو سے محفوظ فرماتا ہے۔ ہاں، یہ بات بہت آزمائی ہوئی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے کہ جس پر جادو ہو جائے
تو جب تک کوئی کامل شخصیت اس کا حل نہ کرے تب تک جادو کا حل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ناقص لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ناقص پیروں کے پاس، ناقص عاملوں کے پاس، کہ جو اوتھینٹک نہیں ہوتے اس فیلڈ میں، جو اسپیشلسٹ نہیں ہوتے اس فیلڈ میں، تو ان کے پاس جا کر اپنا وقت، اپنا پیسہ اور بہت ساری چیزیں ضائع کرتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کے کامل بندوں سے علاج کروائیں جو باقاعدہ سند یافتہ ہوں اور جو باقاعدہ اوتھینٹک ہوں۔ عام لوگوں کے سامنے اپنا حال بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے آپ کے اپنے دیگر حالات خراب تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ٹھیک ہونا ممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اگر بندہ سمندر پار چلا جائے یا دوسرے پانی کو پار کر جائے تو تب بھی جادو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بہت سارے لوگ صرف صدقہ دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ دینے سے آپ کے جادو کے ذریعے جو نقصانات دشمن کرنا چاہتا ہے وہ نقصان تو نہیں ہو پاتا، مگر جب تک جادو کا اثر ختم نہیں کیا جاتا تب تک وہ اثرات ختم نہیں ہوتے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے احباب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود جادو کیوں ہوتا ہے؟ تو نہیں ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے وہ قرآن پاک پر بھی ان کا ایمان کچا پڑ جاتا ہے، اور اس طرح جو اولیاء کاملین اور روحانی شخصیات ہیں ان سے بھی وہ بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ بالکل بھی بدگمان نہ ہوں، کیونکہ جن ہستی پر قرآن اترا، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن اترتا تھا، اس کے باوجود ان پر جادو کا اثر ہوا، اور آپ کائنات کے سب سے زیادہ روحانی شخصیت ہے، کائنات میں سب سے زیادہ نورانی شخصیت ہے، کائنات میں سب سے زیادہ صاحب عمل شخصیت ہے، نبی بھی آپ کے زہد و تقوی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی آقا علیہ السلام انبیاء سے بھی بڑھ کر زہد و تقوی والے تھے، کیونکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود جادو کا اثر ہو گیا۔ اور اگر ہماری تلاوتیں اور نمازیں اور صدقات اور خیرات اور دعائیں اور استغفار کرتے رہنے کے باوجود اگر خدا نخواستہ جادو ہو جائے تو اس میں قرآن مقدس کا خدا نخواستہ کوئی قصور نہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہماری تقدیر میں اس کے ذریعے، جادو کے ذریعے نقصان لکھا تھا، تبھی ہو رہا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ رقیہ کرواؤ، یعنی جادو کا حل رقیہ ہے، یعنی تعویذ ہے اور وظیفہ ہے قرآن پاک سے، اور صدقہ کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ رب کائنات ہمیں جادو ٹونے سے اور جادوگروں سے اور شریر لوگوں سے اور بری نظروں سے اور ظاہری باطنی شرور و فتن والے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی، ہماری جانوں کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے گھر بار کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے مال و اسباب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔